بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ غزہ کی طرف جو قافلہ چل پڑا ہے، جس میں تقریباً 49 ممالک سے 497 پارٹیسپینٹ ہیں، 497 لوگ ہیں، اور ان سب کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو غزہ کے اندر لوگ پیاس سے مر رہا ہے یا بھوک سے مر رہا ہے یا کوئی اور سہولیات ان کے پاس نہیں ہے، تو ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہاں جا کے وہاں تک ان تک وہ سہولیات پہنچا دیں جو ان کے پاس نہیں ہے اور جتنا ہمارا بس چلتا ہے۔ اور یہ تقریباً 49 ممالک سے 497 پارٹیسپینٹ ہیں، مختلف ممالک سے مختلف لوگ ہیں، جس میں سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہے، اس میں انسانی حقوق کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ لوگ بھی ہے، یا انسانیت کے لیے جو درد رکھتے ہیں وہ بھی ہے اس میں۔ تو ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہاں پہ جو لوگ بھوک اور پیاس سے مر رہا ہے یا جو صحت کی سہولیات نہیں ہے، جتنا ہمارا بس چلتا ہے اتنا جا کے ہم وہاں پہ ان تک پہنچے اور وہ جو سہولیات ہے وہاں تک ہم پہنچائیں۔ تو ان سب میں ہمارا جو ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے جو کہ سینیٹر مشتاق احمد صاحب ہے اس قافلے کے اندر۔ اور مشتاق احمد صاحب آپ کو پتہ ہے کہ انسانی حقوق کے لیے اور ظلم کے خلاف اس نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے، اور اس طرح اٹھائی ہے کہ جان پر کھیل کر اس نے آواز اٹھائی ہے ہمیشہ کی طرح، جس طرح اس نے ڈاکٹر عافیہ کے لیے آواز اٹھائی تھی پہلے، اور اس کے لیے امریکہ بھی گیا تھا، اس کے لیے ہر فورم پہ جا کے آواز اٹھائی ہے، اور اس آواز اٹھانے کی وجہ سے اس کے اوپر طرح طرح کی مظالم بھی ہوئی ہے، اس کو وہ جیل بھی گیا ہے، کافی انہوں نے ان کے اوپر تشدد ہوا ہے، اس کی فیملی کے اوپر کافی تشدد ہوا ہے، اس کے اوپر فیملی کے اوپر مظالم ہوا ہے، ان کو ٹارچر کیا گیا ہے۔ لیکن یہ بندہ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے، انسانوں کے لیے کام کر رہا ہے، تو یہ اپنا جو سیدھا سادہ موقف ہے اس سے یہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ اور ڈاکٹر عافیہ کے لیے جو اس نے آواز، آپ سب کو پتہ ہے، اب چونکہ یہ غزہ کے لیے اس نے آواز کافی جگہوں پہ اس نے احتجاج بھی کروایا، احتجاج میں اس کے اوپر مظالم بھی ہوئے، اور ایک آپ سب کو پتہ ہے جو کہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ وہ چل رہا ہے، ایک پولیس والا تھا جو کہ احتجاج میں تھا، اس کو پکڑ کے اس کو کہہ رہا تھا کہ اگر اتنا شوق ہے تو غزہ جاؤ، تو وہ جو پولیس کی وردی میں جو ملبوس شیطان تھا نا، تو اس کو ابھی ڈوب مرنا چاہیے۔ اور ان کی فیملی اگر یہ ہماری بات ہی سن رہا ہے، سوشل میڈیا پہ جو یہ سب چل رہا ہے، فیملی یا بچے یا جو بھی ہے، ان کو یہ جا کے اپنے اس بندے کو کہنا چاہیے کہ بھائی آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، اس طرح کبھی اس طرح آپ بات نہ کیا کریں، آپ لوگوں کے نوکر ہیں، لوگوں کے ٹیکس کے اوپر آپ پل رہے ہیں، تو آپ اپنے بھی عزت کروائے اور لوگوں کی بھی عزت کروائے۔ تو اس نے جس طرح کہا تھا، تو مجھے لگتا ہے مشتاق احمد صاحب نے جو ہے نا وہ سیریس لے کے وہ غزہ پہنچ کر انہوں نے دکھا دیا کہ بھائی میں پہنچ گیا وہاں پہ، تو آپ چھوڑ نہیں رہے احتجاج کے لیے، غزہ کے لیے، اور آپ خود بھی نہیں آ رہے، تو میں جا کے اب پہنچ گیا۔ تو وہ جا کے پہنچ تو گیا ہے، لیکن اطلاعات آ رہا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، کچھ کہتا ہے کہ نہیں، وہ اب انٹرنیٹ سے جو انٹرنیٹ سہولیات ہے وہ بند کر دیے گئی ہے، وہاں پہ ان لوگوں کو جانے نہیں دے رہے ہیں، یا جو بھی ہے مختلف اطلاعات آ رہے ہیں۔ لیکن میں صرف یہاں پہ اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو مشتاق احمد کے اور جو باقی ممالک کے لوگ ہیں وہ تو اپنے لوگوں کے لیے ظاہری بات ہے وہ بات کریں گے، لیکن جو ہمارے لوگ ہیں، ہمارے ملک کی حکومت ہے، جو ایک بندے کو وہ ابھی نوبل پرائز کے لیے وہ نامزد کر رہے تھے، اور بڑے بڑے وہ دعوے کر رہے تھے کہ وہ امن کا وہ داعی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ بھائی اس بندے کو فون کر کے کہ بھائی آپ امن کے لیے بات کر رہے ہیں، ہمارا بندہ ادھر ہے سینیٹر، جو کہ ایک سینیٹر کے لیے حکومت کو کرنا چاہیے، تو وہ جا کے اپنے سینیٹر کے لیے ان کو بتانا چاہیے کہ بھائی ان کو چھوڑوائے، سیدھا سادہ، اس میں کوئی بات نہیں ہے، اور وہ سینیٹر ہے۔ دوسری بات ہے کہ انسانی حقوق کے لیے وہ کر رہے ہیں، اگر وہ کوئی مسلح ہے یا کوئی اور چیز ان کے پاس ہے، یا کوئی غلط نیت کے اوپر آیا ہوا ہے، تو بے شک ہمارے سامنے، آپ کے بھی سامنے جا کے پکڑے ہو، بھائی گورنمنٹ آفیشل ہے، آپ اس کو کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ تو ان کو حکومت کو سیدھا سادہ ان کو فون کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ بھائی سیدھا سادہ چھوڑ دے ہمارا بھائی، لیکن غیرت کہاں سے آئے گی؟